بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بآواز بلند صلوات. وعجل فرجه. اذان واجب الاحترام مسلسل
گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے اے انسانوں قیامت کے دن تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر اگر تمہارے دل میں محبت علی ہو تو قیامت کے دن تمہاری مدد ہو سکتی ہے، تو قیامت کے دن تمہاری مشکل کشائی ہو سکتی ہے۔ تو مسلسل مجلس کا آغاز محبت علی سے ہو رہا ہے کہ کل بھی آپ نے سنا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں ہر ایک سے محبت نہ کرنا بلکہ اس سے محبت کرنا کہ جو مومن ہو، جو صاحب ایمان ہو۔ اب صاحب ایمان کون ہے؟ ذرا اس پر غور کریں کہ صاحب ایمان کون ہوتا ہے، صاحب ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن پاک کو جب اٹھاتے ہیں تو قرآن پاک میں بہت مقامات پر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، اے صاحبان ایمان۔ اب یہ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ مومن کون ہے، یہ صاحبان ایمان کون ہے جن سے اللہ مسلسل گفتگو کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو۔ تو عزیزان محترم کئی بزرگ علماء نے لکھا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا، جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا، اسی طرح فیض القدیر کے لکھنے والے نے لکھا، حلیۃ الاولیاء میں لکھا گیا، تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا گیا کہ قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، تو تمام علماء یہ لکھتے ہیں یہ صاحبان ایمان، یہ مومن اسے کہتے ہیں جو محبت علی میں علی کو امام مانتا ہے۔ اور عزیزان محترم کیوں نہ کوئی علی کو اپنا امام مانے؟ علی تو دین کبریا کا مقدر ہے، کیوں نہ کوئی علی کو اپنا امام مانے؟ علی تو منبر قضا کا سخنور ہے، علی تو اللہ کی رحمتوں کا سمندر ہے، نہیں بلکہ علی تو باب شہر علم پیغمبر ہے۔ کیوں کوئی علی کو اپنا امام نہیں مانے گا عزیزان محترم؟ اور بلکہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، ذرا آگے بڑھے، اس سے پوچھے جو کائنات کا سردار ہے، کسی عام انسان سے نہیں، اس سے پوچھے جس کے ہر لفظ میں قرآن نظر آتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول سے جب پوچھا گیا، جب تاریخ میں نظر ڈالی گئی تو اللہ کے رسول نے بھی یہی اعلان کیا اپنے 1,24,000 صحابیوں کے سامنے، بہت سخت گرمی میں غدیر خم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یار دیکھیے رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ علی کو امام مانو۔ اور عزیزان محترم یہاں شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا کہ ہو خم پر جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، ہو خم پر جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا۔ بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ یہ ہے میرے مولا علی کا مقام کہ ہر ایک کہتا ہے علی ہے امام، علی سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول نے غدیر خم میں یہ اعلان کر دیا۔ اب ذرا غدیر پہ آپ غور کیجئے، کیا غدیر خم ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ بھائی اچانک رسول کے دل میں ایک بات آ گئی کہ بھائی آج علی کی ولایت کا اعلان کر دوں اور رسول نے کر دیا؟ نہیں بلکہ کیا اللہ نے بھی ایسے ہی اچانک کہا کہ چلو آج رسول کو کہہ دیتے ہیں کہ غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کر دے؟ کیا اس طرح بغیر کسی پلاننگ، بغیر کسی پروگرامنگ اچانک یہ پروگرام بن گیا کہ اتنے صحابیوں کو، اتنے حاجیوں کو جمع کرو اور اتنا بڑا اعلان کرو؟ نہیں عزیزان محترم، قرآن کو جب اٹھایا گیا سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، آیت نمبر 82، ان آیتوں میں ارشاد ہوا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین
اللہ نے نبیوں سے گفتگو کی, انبیاء سے گفتگو کی, عام لوگوں سے گفتگو نہیں ہو رہی, انبیاء سے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ عام انسانوں سے بات نہیں کر رہا, اللہ انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے. اب یہ غدیر کی پلاننگ سنیے کہ غدیر کی پلاننگ کب سے ہوئی, یعنی کہ اچانک اسی وقت پروگرام بن گیا اور اعلان ہو گیا, نہیں. اللہ 1,24,000 نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے. توجہ حضرات محترم, غدیر کی پلاننگ سنیے, غدیر کی پروگرامنگ کہ اللہ 1,24,000 انبیاء سے وعدہ کیا لے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا, یعنی خاتم النبیین یعنی خاتم المرسلین, جب آئے گا تو اس پر ایمان لانا. اب آپ سنیے گا غدیر کی پلاننگ کیسے ہو رہی ہے. اللہ آدم سے وعدہ لے رہا ہے, اللہ نوح سے وعدہ لے رہا ہے, ابراہیم سے, زکریا سے, یوسف سے, سلیمان سے, داؤد سے, 1,24,000 انبیاء سے, کہ دیکھو جو آخری نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو اتنا ایک بات سنتے جائیے, معلوم ہو گیا جہاں ایمان ہوگا وہاں پر مدد ہوگی, جہاں پر مدد ہوگی وہاں پر ایمان ہوگا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کا مددگار ہے وہ مومن ہے, جو مومن ہے وہ رسول کا مددگار ہے. تو اب جو کہتے ہیں کہ ابو طالب نعوذ باللہ مومن نہیں تھا, تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ رسول کا مددگار کون تھا. رسول کا مددگار یا علی تھا یا علی کے بابا حضرت ابو طالب تھے. تو اللہ انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ میرے سارے نبیوں, تم کو میں نبوت دے رہا ہوں, تم کو میں حکمت دے رہا ہوں, تم کو میں کتاب دے رہا ہوں, تم کو میں یہ نعمتیں دے رہا ہوں. کیوں؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, کہ میرے آخری نبی پر ایمان لانا اور میرے آخری نبی کی مدد کرنا. اچھا, آیت مختلف جاتی رہتی آخر میں کہتا ہے اللہ فمن تولا بعد ذالک. توجہات, اللہ عام انسانوں سے بات نہیں کر رہا, انبیاء سے جن میں اولو العزم نبی ہے, جن میں آدم جیسا نبی ہے, ابراہیم جیسا نبی ہے, عیسیٰ, موسیٰ, زکریا, بڑے بڑے نبی. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا, تمہیں نبوت دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ نبی کی مدد کرو, نبی کی نصرت کرو. مگر پھر اسی آیت میں آخر میں اللہ کہتا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اے میرے پیارے نبیوں, اگر تم میں سے کوئی نصرت کا وعدہ کر کے منہ پھیر دے, تم میں سے اگر کوئی نصرت کا وعدہ کر کے منہ پھیر دے, تو میں اللہ کہوں گا وہ فاسق ہو گیا. یہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے, نبیوں کو کہہ رہا ہے, عام انسانوں کو نہیں کہہ رہا. تو ذرا سوچ کر بتائیے, اگر کوئی نبی ہمارے نبی کی نصرت نہ کرے, کوئی نبی اگر ہمارے نبی سے منہ پھیر لے, اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی عام انسان رسول کی مدد نہ کرے, بھاگ جائے, تو اس کا کیا کہیں گے؟ بلکہ میرے مولا علی فیصلہ کر دیتے ہیں جنگ احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ بھی چلے جائیے. بھائی سارے چلے گئے, آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو کیا کہا مشہور جملہ, بچے کو یاد ہوگا, اکفروا بعد الایمان. یا رسول اللہ, کیا علی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے؟ گویا علی کے اس جملے نے, میرے مولا علی کے اس جملے نے اپنا مذہب بھی بتایا, اپنا عقیدہ بھی بتایا, بھاگنے والوں کا مذہب بھی بتایا. اذان محترم, یار تو آپ نے سنا اللہم صلی علی محمد, کہ اب غدیر کی پلاننگ آپ سنیے کس طرح ہو رہی ہے. غدیر کے لیے پروگرامنگ ہو رہی ہے, یعنی اللہ آدم سے لے کر رسول سے پہلے تک کے ہر نبی تک یہ وعدہ لے چکا ہے کہ میرے نبی پر ایمان لانا, میرے نبی کی نصرت کرنا. اور اگر میرے نبی پر ایمان لانے کا وعدہ دینے کے بعد, اگر میرے نبی کی نصرت کا وعدہ دینے کے بعد تم منہ پھیر لو تو تم فاسق ہو جاؤ گے. یہاں تک تو تمام نبیوں کو کہا
اب خود جب نبی ہمارے رسول کا مقام آیا تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو اب علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ وہاں پہ اللہ رسولوں کو کہہ رہا ہے اگر تم نے محمد کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو تمہاری نبوتیں چھن جائیں گی۔ یہاں اللہ میرے رسول کو کہہ رہا ہے اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گویا نبوت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ غدیر کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہاں انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ تم سب میرے خاتم النبیین آخری نبی کو مانو، اور اگر نہیں مانا تو آپ نے سن لیا۔ اور یہاں رسول کو کہہ رہا ہے اے میرے پیارے حبیب، تو نے جو اتنی زحمتیں کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا تو نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اب ذرا چند لمحوں کے لیے سوچ کے بتائیے یہ ماں کیا ہے؟ اللہ کو ماں کے لفظ استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو ماں کہنے کا کیا مقصد تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ماں، یعنی جو، اب یہ ماں کیا ہے؟ کیا توحید کا اعلان تھا؟ توحید تو پہلے دن ہی میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیا نبوت کا اعلان تھا؟ وہ تو ابتدائی میں۔ کیا نماز کا اعلان تھا؟ کیا روزے کا اعلان تھا؟ کیا خمس کا اعلان تھا؟ کیا جہاد کا اعلان تھا؟ کیا دوسری عبادتوں کا اعلان تھا؟ وہ ساری تو ہو چکی تھی۔ تو بس معلوم ہوتا ہے یہ ماں جو آخری لمحات میں غدیر خم میں اللہ نے کہا ما انزل الی، یہ نماز روزہ خم زکات حج توحید نبوت نہیں بلکہ یہ ولایت علی کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اور رسول نے یا علی، اور رسول نے کیا پیارے انداز سے ولایت کا اعلان کیا کہ فعل سے بھی دکھایا، قول سے بھی بتایا کہ بھائی اگر کسی بیچارے نے سنا نہیں تو وہ دیکھ لے، کسی نے دیکھا نہیں تو وہ سن لے۔ علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے اور زبان سے کہا جس کا میں مولا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں۔ اب ایک اور بات سنتے جائیے، رسول کا قول اور رسول کا فعل۔ اگر کوئی رسول کے قول کا انکار کر دے، مثلا رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اگر کسی نے قول رسول کا انکار کیا تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہر مسلمان کہے گا جو لا الہ الا اللہ یعنی قول رسول کا انکار کرے وہ ایک غیر مسلمان انسان ہے، یعنی قول رسول کا انکار کوئی کر لے تو وہ غیر مسلمان ہو جائے۔ اچھا فعل رسول، رسول نے نماز پڑھی، کسی نے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی تو کسی نے آ کر رسول کو کہا یا رسول اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی، کیا وہ غیر مسلمان ہو گیا؟ رسول نے کہا نہیں، وہ کیونکہ نماز کا انکار نہیں کرتا تو وہ غیر مسلمان نہیں ہوگا مگر وہ فاسق ہوگا۔ توجہات اذان محترم، یعنی اگر فعل رسول کو کوئی نہ مانے، ہر مسلمان کہتا ہے وہ غیر مسلمان ہے، اور اگر کوئی فعل رسول کو نہ مانے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن پاک میں دیکھیں کہ کون سی قوموں نے فعل و قول رسول کا انکار کیا۔ وہ قوم بڑی مشہور قوم حضرت صالح کی قوم کہ بھائی یہ صالح ایک اونٹنی دکھا دے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو معجزہ دکھا دے، ایک اونٹنی ہمیں پہاڑ سے نکال کے دکھا دے۔ اب حضرت صالح نے جب دعا کی تو اونٹنی نکلی، تو اب جب اونٹنی نکلی قرآن نے اس اونٹنی کو کوئی عام اونٹنی نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا سورہ شمس میں؟ ناقۃ اللہ، بھائی عام اونٹنی نہیں، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی۔ ارے ذرا سوال ہے کیا اللہ کبھی اس اونٹنی پہ بیٹھا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہوگی؟ سوال ہے بھائی، جب کوئی عباس بھائی کی کار ہے، عباس بھائی بیٹھتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں، عباس بھائی کی کار ہو گئی۔ یہ ناقۃ اللہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ناقۃ اللہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا یا ہے یا ہوگا، کیونکہ اللہ تو لامکان ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر پھر اگر اللہ اس پہ بیٹھا نہیں تو ناقۃ اللہ کا مطلب کیا؟ ناقۃ اللہ کا مقصد کیا؟ یہ ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دیکھو ناقۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اونٹنیاں دنیا میں بہت زیادہ تھیں،
ایک اونٹنی جو عام اونٹنیاں ہیں وہ دن میں 10 کلو دودھ دیتی ہوں گی، وہ دن میں 20 کلو دودھ دیتی ہوں گی، وہ شاید دن میں 30 کلو دودھ دیتی ہوں گی عام اونٹنی اور ناقۃ اللہ میں فرق سنیے گا۔ عام اونٹنی اسے کہتے ہیں جو دن میں 10-20 کلو دودھ دے، مگر یہ جو اونٹنی صالح نے پہاڑ سے نکالی تھی یہ وہ اونٹنی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی، جو پورا شہر پی لیتا تھا، پوری قوم پی لیتی تھی۔ تو بس معلوم ہو گیا کہ ناقۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام کر لے، کوئی اپنی قدرت سے زیادہ کوئی کام کر لے، وہ ناقۃ اللہ ہو جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، اب اگر کوئی عام دروازہ کوئی کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے، مگر اگر اس دروازے کو جس کو 40 آدمی کھولتے تھے اس کو ایک علی کا ہاتھ کھول دے، وہ عام ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے۔ اب دیکھا عزیزان محترم، ناقۃ اللہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ بیٹھتا ہے، نہیں، یہ عام نہیں تھی تو علی بھی کوئی عام نہیں ہے، علی ید اللہ ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، فضائل اہل بیت تو اتنے زیادہ ہے کہ کوئی بیان کرتا رہے پوری رات کیا، پورا سال کیا، پوری زندگی کیا۔ وہ آپ نے کل سنا تھا کہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا کہ 25,000 فضائل تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں اور میں نے لکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے اور ہوں گے۔ تو فضائل تو بے نہایت ہیں، کہ وقت قلیل ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہے، تو ہم مختصر کر کے دوسرے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ فضائل سنتے ہم اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت بڑھے۔ مقصد یہی ہے۔ آپ نے سنا مجالس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بڑھے۔ مجالس کے ذریعے سے، یعنی جو انسان محبت بڑھانا چاہتا ہے وہ مجلس میں ضرور آئے۔ جس کو محبت اہل بیت میں احساس ہو رہا ہے کہ کم ہے، ہم نے 2-3 باتیں سنائی۔ ایک، محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسوں میں آ جاؤ۔ جب مجالس میں فضائل اہل بیت بیان ہوں گے اور آپ نے سنا 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو وقت بھی ضائع نہیں ہوتا اور محبت اہل بیت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ محبت اہل بیت ہی قلب کی طہارت کا سبب ہے۔ قلب طاہر نہیں ہوگا جب تک اس قلب میں محبت اہل بیت نہیں آتی۔ اچھا عزیزان محترم، اب ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ مجلس میں بیٹھ کر ہم محبت اہل بیت کو بڑھائیں گے۔ دوسرا طریقہ آپ نے سنا، بھائی اب کس طرح سے اہل بیت کی محبت بڑھائیں؟ آپ نے سنا اہل بیت کی زیارت پہ جاؤ، کربلا چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، نجف چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، اہل بیت کی زیارت پہ ضرور جاؤ، محبت کریں۔ کسی کے ساتھ تم گزارتے ہو تو تمہاری اس سے محبت ہوتی ہے، بس زیادہ سے زیادہ عرصہ اہل بیت کے ساتھ گزارو۔ اور چلو میں غریب آدمی ہوں، ویزا نہیں مل رہا، پرابلم ہے، نہیں جا سکتا، میں کیا کروں؟ زیارت عاشورہ پڑھ لوں۔ اور یاد رکھیے کہ زیارت عاشورہ، امام کے ساتھ جو گفتگو ہے، زیارت وارثہ، امام پر سلام کرنا، یہ کوئی عام دعا نہیں ہے۔ میں آج فضائل زیارت عاشورہ پر گفتگو نہیں کر رہا، مگر کچھ واقعے یا کم از کم ایک واقعہ کوشش کروں گا آپ کو سنا دوں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ آپ کو سنا، 2 عالم تھے، شاید کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ 2 عالموں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا وہ آ کے قبر کی پہلی رات کو آ کے دوسرے کو جو زندہ ہے اس کو آ کے سنائے گا کہ قبر کی پہلی رات ہوتی کیا ہے، کہ قبر کی پہلی رات بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ جناب عہد تو کر لیا اور ان میں سے ایک مر بھی گیا، 3 راتیں گزر گئی، وہ خواب میں نہیں۔ اب 3 راتوں کے بعد وہ عالم اپنے دوست عالم کی خواب میں آیا اور اس عالم نے شکایت کی جو زندہ تھا، کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ تو پہلی رات کو آئیں گے، آپ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ ہم آنا چاہ رہے تھے، مگر ہمارے ساتھ میں اسی دن جس دن میں مرا تھا ایک مومنہ بھی دفن ہوئی تھی، اور وہ مومنہ اتنی پاک تھی، اتنی عظیم تھی کہ پچھلے 3 دنوں سے مولا حسین اس کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ میں نے پچھلی مجالس میں عرض کیا، مومن وہ ہوتا ہے وہ جو حقیقی محبت ہے، کہ زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، جب وہ مرتا ہے تو مولا حسین اسے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مولا خود اس سے ملنے آتے ہیں، اہل بیت اس سے ملنے آتے ہیں، اور کمال تو یہ ہے کہ مولا ہم سے ملنے آئے قبر میں، فخر تو یہ ہے کہ مولا ہم سے ملنے آئے۔ کہتا ہے کہ مومنہ سے امام قبر میں ملنے آئے، تو جناب ہم جتنے بھی شریف مومن دفن تھے ہم کو بھی دعوت مل گئی، ہم بھی جناب امام کی زیارت پہ جاتے تھے، اور اس مومنہ کے صدقے ہمیں بھی امام کی زیارت نصیب ہوئی۔
اچھا یہ عالم جو زندہ تھا، اس نے کہا اس کا پتہ شتا کچھ معلوم ہے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اسی دن وہ دفن ہوئی تھی جس دن میں دفن ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جناب یہ عالم قبرستان میں جا کے معلوم کروا کے اس نے اس مومنہ کے گھر کا پتہ پیدا کر دیا۔ اب جناب اس مومنہ کے گھر پہ گیا، دستک دی اور اس کا میاں نکلا، اس کا شوہر نکلا، اس کا ہسبینڈ نکلا۔ کہا بتا مجھے کہ تمہاری بیوی کیا اچھا عمل کرتی تھی؟ نے کہا نماز پڑھتی تھی، عام طور پہ جو ہر انسان پڑھتا ہے وہ سمپل سی عبادت کرتی تھی۔ بہت عالم نے اصرار کیا اور جب واقعہ سنایا اپنے خواب کا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میری بیوی دن میں کوشش کرتی تھی کم از کم ایک مرتبہ سونے سے قبل زیارت عاشورہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ، اگر کم از کم ایک مرتبہ، چھوٹی سی دعا، اتنی بڑی دعا نہیں، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی زیارت ہے، اگر ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لے، بلکہ یاد کر لیں، MP3 میں ڈال دیں، کیسٹ میں ڈال دیں، گاڑی میں ڈال دیں، MP3 میں پڑھتے رہے، سنتے رہے، ایک مرتبہ دن میں کم از کم مولا حسین سے سلام کرتے رہے تو محبت بڑھے۔ اچھا یہ باتیں تو پوچھ لیتے ہوں بڑا، کیونکہ یقین جانیے محبت اہل بیت ہی نجات کا وسیلہ ہے۔ یہ یقیناً میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں، میں حقیقت طالب علم ہوں جو علماء سے سنا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھا ہے، تو محبت اہل بیت اگر حقیقی ہو یہی نجات کا وسیلہ ہے۔ حور کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ حور کو دیکھ لیں کہ حور کے دل میں جب حقیقی محبت حسین آئی وہ نجات پا گیا۔ تو محبت اہل بیت ہی نجات کا وسیلہ ہے۔ مگر عزیزان محترم یاد رکھیے محبت اہل بیت حقیقی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام کی محبت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف دعویٰ ہو، وہ دعویٰ ہے کمزور محبت۔ مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ محبت وہ نجات دے گی جو مضبوط ہوگی، اور یقین جانیے یہ نجات دے گی ہمیں ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، موت کے عذاب سے۔ یہ موت کا جو عذاب گنہگار کے لیے ہے وہ کوئی آسان سا عذاب نہیں۔ اکثر جیسے میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا، عذاب کو لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے آخر تو جنت میں جائیں گے، تھوڑا عذاب چکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ عزیزان محترم سنیے، موت کا جو درد ہے گنہگار کے لیے، موت کی جو تکلیف ہے نا گنہگار کے لیے، وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی سخت ہے کہ علماء بتاتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جناب جب گنہگار کی روح نکلتی ہے اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے جیسے ریشم کا کپڑا آپ کانٹوں پہ ڈال دیں، پھر جب اس کپڑے کو کھینچے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے سمجھیے ایک آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ایسے اس کی روح نکلتی ہے گنہگار کی، ایسے سمجھیے کسی انسان کا قیمہ کر دیا جا رہا ہے، ایسے گنہگار کی روح نکلتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی تلقین میں کیا پڑھاتے؟ ہاں بھائی تمہارا پہلا امام علی ہے، دوسرے امام حسن ہے، کیا یہ تو بچہ تھوڑی ہے، وہ تو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، یہ تو بڑا ہے، بچوں کا بھی باپ ہے، استاد بھی ہے، شاید مجتہد بھی ہے، شاید عالم بھی ہے، شاید کیا کیا بڑے بڑے عہدے ہیں اس کے، اس کو دوبارہ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ یہ تو پڑھ چکا ہے نا، بچہ تو نہیں ہے، بہت بڑا انسان ہے، اس کو کس لیے یہ تلقین پڑھا رہے ہو کہ تمہارا پہلا امام علی ہے؟ علماء جواب یہ دیتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ کا حافظہ چلا جاتا ہے، یہ موت بھی گنہگار کے لیے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو بار بار روایات بتاتی ہے کہ یاد دلاؤ کہ تمہارا پہلا امام علی ہے، تمہارا پہلا امام علی ہے، تمہارا پہلا امام علی ہے۔ یہ ہے گنہگار کا حال، مگر سنیے مومن کا حال کیا ہے؟ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے، اس کا حال سنیے۔ جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے اس مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آ جاؤ چلو گے، وہ کہتا ہے نہیں، پھر کہیں گے آ جاؤ چلو گے، پھر وہ کہتا ہے نہیں، پھر اس کو اس کا جنت میں مقام دکھاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ چلو گے، پھر بھی کہتا ہے نہیں، پھر اسے دکھاتے ہیں کہ اے مومن جب تیری روح نکلے گی تجھے مولا حسین کے قدم کو بوسہ دینے کا موقع ملے گا۔ تو مومن کہتا ہے آؤ جلد سے جلد میری روح نکال کے جاؤ۔ مومن کو ایک پھول سنگھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا گنہگار کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے گویا بدن کھو رہے ہیں، مگر مومن کو ایک پھول سنگھایا جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو مومن آپ نے سنا وہ ہے ابتدا میں جس کے دل میں محبت علی ہو، مضبوط محبت
حقیقی محبت عزیزان محترم. اب آپ نے سنا مجالس میں آنے سے محبت بڑھتی ہے, آپ نے سنا زیارت پہ جانے سے محبت بڑھتی ہے, اور آپ نے سنا زیارت عاشورہ زیارت وارثہ پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے. آج ایک اور طریقہ اور پھر دوسرے موضوعات کی طرف جا کر مصائب کی طرف چلے. کہتے ہیں علماء جب تم مصائب میں بیٹھتے ہو نا تو جب تم سنتے ہو کہ حضرت علی اکبر کو تیر لگا, جب تم مصائب میں بیٹھتے ہو, جب تم سنتے ہو کہ حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے, تو اس وقت محبت بڑھانے کا یہ طریقہ ہے. اس وقت دل سے یہ آواز نکال کے کہو اے کاش کربلا میں ہوتا, وہ تیر جو علی اکبر کو لگا تھا وہ میرے سینے پہ لگتا. یہ دل سے حقیقی آواز نکالے, صرف دعویٰ نہ ہو. میں نے کہا محبت ایک کمزور ہے ایک مضبوط ہے. اگر محبت بڑھانی ہے یہ اہل بیت نے طریقہ سکھایا ہے کہ جناب جب تم مجلس میں مصائب میں آتے ہو, روتے ہو, سر پیٹتے ہو, بہت اچھا کرتے ہو, مگر ساتھ میں دل سے یہ آواز نکالو کہ وہ تماچا جو سکینہ کو لگا تھا اے کاش وہ مجھے لگتا, کہ مولا حسین پہ جو تیر چلے تھے وہ میرے بدن پہ چلتے. بس ایک مومن نے یہ واقعہ سنا, اس نے مصائب میں یہی کہا اے کاش جو تیر مولا حسین کو لگے تھے وہ مجھ کو لگتے. اب مولا نے اس کو کچھ سمجھانا تھا. خواب میں اس نے مولا کو دیکھا, اور آپ نے سنا جس خواب میں امام آ جائے وہ جھوٹا خواب نہیں ہوتا, وہ سچا خواب ہوتا ہے. امام کو اس نے خواب میں دیکھا, اور کس حالت میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے, جسے اس نے مصائب میں کہا تھا نا کاش وہ تیر مجھے لگتا. اس نے دیکھا میدان کربلا ہے, ظالم امام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, امام کو شہید کرنا چاہتے ہیں, امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اور نماز کا وقت آ گیا. تو امام نے اس مومن کو کہا جس نے کہا کہ کاش وہ تیر مجھے لگتے جو مولا حسین کو لگے. مولا نے کہا اے مومن یہ ظالم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے, کیا تو مجھے مدد کرے گا کہ میں نماز پڑھ لوں اور تو ذرا ان تیروں سے مجھے بچا دے. اب اس کا امتحان ہے. دیکھیے اب محبت حقیقی مضبوط و کمزور محبت یہاں پتہ چلتی ہے. اب یہ مومن خواب میں دیکھتا ہے کہ امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے, امام نماز شروع کر چکے ہیں. اچانک اس مومن نے دیکھا دور سے لہراتا ہوا ایک تیر آیا. اب امام سے تو محبت تھی مگر اپنی ذات سے کچھ زیادہ محبت تھی. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو امام امام کر رہے ہیں مگر دل میں ہمارے اپنی ذات کی محبت زیادہ ہو. جیسے وہ تیر دیکھا ڈر گیا, ہٹ گیا, اور وہ تیر جا کے فرزند زہرا کو لگا. یہ خواب دیکھ رہے امام اسے سمجھا رہے ہیں کہ تیری محبت ابھی کمزور ہے, کہیں خدا نہ خواستہ ہماری محبت بھی وہ کمزور نہ ہو کہ کل جب امام زمانہ آئے ہم امام کی مدد نہ کر سکے اپنی جان بچانے کے لیے. مومن کو بڑی شرم آئی, کہا آئے خاک ہو تیرے سر پہ, اپنے امام کی جان نہیں بچا سکے, تو نے تیر اپنے امام کو لگنے دیا. اب اس نے کہا میں نے مضبوط ارادہ کیا, خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, میں نے مضبوط ارادہ کیا, اب جتنے تیر آئیں گے میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں گا, تیر اپنے سینے پہ لوں گا مگر امام کو تیر لگنے نہیں دوں گا. کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا ایک نہیں اب 10 تیر آ گئے. اب پھر میں ڈرا, پھر میں ڈرا, پھر میں ڈرا. اچانک میں پھر ہٹا اور پھر تیر فرزند زہرا کو لگے. اللہ اللہ. کہتا ہے میں روتا روتا خواب سے اٹھا, سر پیٹنے لگا کہ ابھی میری محبت مضبوط محبت نہیں ہوئی. بس انسان دیکھ لے اگر امام سے حقیقی اور مضبوط محبت ہے تو وہ جب کہتا ہے میرے مولا جو تیر آپ کو لگا کاش وہ مجھے لگتا, یعنی اپنی جان میں آپ پر قربان کرتا. تو آج امتحان کر لے امام کے لیے آج میں کیا کیا کر سکتا ہوں. کیا میں امام کے لیے مال قربان کر سکتا ہوں, خمس دے سکتا ہوں؟ اگر آج میں امام کے لیے مال پیسہ قربان نہیں کر سکتا تو پھر یقیناً کل میں امام کے لیے جان بھی قربان نہیں کروں گا. اگر آج مومنہ بی بی زینب کی خاطر چادر نہیں پہن سکتی, حجاب نہیں کر سکتی, تو یقیناً کل امام زمانہ کی سپورٹ بھی نہیں کر سکتی. بس آج امتحان ہے محبت کا. آج اگر میں امام کی خاطر واجبات پر عمل نہیں کر سکتا تو کل یقیناً میں امام سے مدد نہیں کر سکتا, امام سے وفا نہیں کر سکتا. بس امام کا ظہور قریب ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہور ہو جائے اور یاد نہ ہو اور وہی ہو جیسے مومن نے آپ نے پوری زندگی حسین علی امام زمانہ کرتے رہے مگر جب امام آئے تو خدا نہ خواستہ امام کے ساتھ ہی نہ بنے.
کرے گی, محبت کے ذریعے سے ہمارا قلب طاہر ہوگا. اور دوسرا جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا, کہ میرا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ہر عقیدے پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اب جو مومنین تھک گئے ہیں وہ بھی بلند ترین صلوات پڑھیں. محمد محمد وعجل فرجهم. مزاجیں آدھے ہیں یا شاید زیادہ تھکے ہوئے ہیں, بہت ہی مختصر کر لوں, یہ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو چیک کر چکا ہوں. انشاءاللہ بیچ میں ایک مرتبہ اور چیک کریں گے کہ جو تھکے ہوئے ہیں وہ بھی بلند ترین صلوات پڑھیں. عزیزان محترم, تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ, کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ غلط تھا تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. عقیدہ چلو ٹھیک ہے, جو میرا عقیدہ ہے اس پر میرے پاس دلیل ہونی چاہیے. اب 5 دن ہم نے وجود خدا پر دلیل دی, مسلسل گفتگو ہوئی. آج آئیے گفتگو کریں نبوت پر. ہمارا عقیدہ ہے نا نبی ہے, ہم نبی کو مانتے ہیں, بھائی کیا دلیل ہے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی کیا اللہ نے غلطی ہے, کی ضرورت ہی نہیں. اب اس کا کیا جواب؟ میں جو خود کو کہتا ہوں میں نبی کا ماننے والا ہوں, ہر مسلمان جو کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں, میرے پاس کیا دلیل ہے؟ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, جو بھی ہو, کیا دلیل ہے؟ آج اعتراض کرتے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں خلق کیا تاکہ ہم کمال تک پہنچیں, اور ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں کس طرح؟ عقل کو یوز کر کے. کیا دلیل ہے؟ آئیے اس کا جواب دیں کہ نبی کی ضرورت کیا ہے, جبکہ ہمارے پاس عقل بھی ہے, جبکہ اللہ نے عقل بھی دی ہے, تو پھر بھی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان محترم علماء جواب یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے, ذرا یہ بتائیے عقل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا عاقل ہوتا ہے, جتنا علم بڑھتا ہے اتنی عقل بڑھتی ہے, جتنا انسان عالم ہوتا ہے اتنا انسان عاقل ہوتا ہے. تو عقل کا دار و مدار کس پر؟ علم پر. اب ذرا اپنے علم کو دیکھ لیں, کوئی بھی حکومت پر, بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو, بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ ہو کسی فیلڈ میں, اس کا آپ دیکھیے علم کتنا ہے. ایک دن میں کیا تھا کہ انسان جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم فائنل علم ہے, کمپلیٹ علم ہے, میری تحقیق کمپلیٹ تحقیق ہے, کہ آج کے بعد کوئی اور تحقیق نہیں ہوگی, آج کے بعد کوئی اور علم نہیں آئے گا, جو میں نے علم دیا وہی کامیاب ہے, وہی اصل ہے, اس کے بعد کوئی علم نہیں آئے گا. آج تو کسی علم میں اتنی تحقیق کر لے تو ہر چیز. اچھا فار ایگزامپل اگر ایک علم میں عالم ہو گیا, اسپیشلسٹ ہو گیا, تو دنیا میں ہزارہ علم ہے, دنیا میں لاکھوں علم ہے, ہم تو سب پر عالم نہیں ہے, ہم پر سب پر قابو علم نہیں ہے, ہم سب کو نہیں جانتے. اچھا ایک تو ہمارا علم کمپلیٹ نہیں ہے, ہم ایک علم میں بھی عالم نہیں ہے, ایک علم میں بھی کمپلیٹ عالم نہیں ہے, ہزارہ علم ہے. اور تیسری بات, آپ دنیا میں کوئی نئی سے نئی ریسرچ آتی ہے, مگر 10-20 سال کے بعد ایک دوسری ریسرچ آ کے پرانے علم کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور اللہ نے ہمیں اس لیے کیا تاکہ ہمیں کمال پہنچائے. کمال بھی کون سا؟ اختیاری کمال, اجباری کمال نہیں. دیکھیے فرشتے کمال معصوم ہے, وہ کمال اس کا کمال اجباری ہے, یعنی مجبور ہے, مگر اللہ نے چاہا کہ اختیاری کمال, یعنی ہم چوائس کر کے اوپر پہنچے, ہم چوائس کر کے آگے بڑھے. ٹھیک ہے آپ زمین میں ڈال دیں گے, وہ کمال ہوگا, اس کا جب درخت بنے گا, مگر یہ کمال جو ہے اختیاری نہیں, اجباری ہے, یعنی مجبور ہے, فورس ہے. وہ ہر حالت میں بڑا ہوگا, ہر حالت میں وہ اس کمال پر پہنچے گا اور درخت بنے گا. مگر اللہ چاہ رہے اے انسان تمہیں میں کمال عطا کروں, مگر اختیاری کمال. اختیاری کمال کیا ہے؟ یعنی 2 راستے تمہیں بتائے جائیں گے, ان میں سے ایک اچھا ہوگا ایک برا ہوگا, تب تو خود انتخاب کرے گا. اچھا انتخاب کرنے کے لیے ایک تو 2 راستے ہونے چاہیے, ایک اچھا ایک برا, اور پھر علم ہونا چاہیے کہ بھائی علم میرا بتا رہا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے, یہ راستہ برا ہے. اور ابھی آپ نے سنا ہمارا علم ہے ناقص,
ہمارے علم میں ایک ہے، ہم ایک فیلڈ میں بھی کمپلیٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور ہزار دنیا میں علم ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہمارا علم یہ ہے، ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ آج ہم نے کوئی تحقیق کی اور دنیا کو ریسرچ بتائی اور 10-20 سال کے بعد کسی نے آ کر اس کو ریجیکٹ کر لیا. تو یہ ہے ہمارے علم کا حال. تو اس علم کے ساتھ ہم کوئی انتخاب نہیں کر سکتے، اور جب انتخاب نہیں کر سکتے تو کمال تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری خلقت کا جو مقصد تھا وہ بیکار ہو گیا. تو لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا علم دیا جائے جو کمپلیٹ علم ہو، جو کامل علم ہو. اچھا صرف دنیا کا علم نہیں، چلو کوئی بولے ہم دنیا کے علم میں متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے. دنیا کا تو نے سارا علم حاصل کر لیا، آخرت کا علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ یعنی اگر ہم نے دنیا کا فور ایگزامپل علم حاصل کر بھی لیا تو آخرت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، عقل کا دار و مدار، ہاں ہمارے پاس عقل ہے مگر عقل کا دار و مدار علم پر ہے، اور علم ہمارا یا ناقص ہے یا نہیں ہے یا کمپلیٹ نہیں ہے. لہذا ایسے رہبر کی ضرورت تھی جس کو اللہ ایسا علم عطا کرے جو کمپلیٹ علم ہو، جو وحی الہی ہو، جس میں کوئی نقص، کوئی شبہ، کوئی خطا، کوئی غلطی کا امکان نہ ہو. اسی لیے ہم ان رہبروں کو مانتے ہیں جو مسلسل منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم انہی کو مانتے ہیں. اور جناب اب یہ واقعہ سن لیں کہ میرے مولا علی تو ہمیشہ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک صاحب آ گیا اور اس نے ایک عجیب و غریب بات پیش کی. اس نے کہا لوگوں میں عجیب و غریب کام کرتا ہوں، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. جواب ملا تو سلونی کا دعویٰ کرنے والے علی کے در سے ملا. بھائی کیا دعویٰ ہے؟ نعرہ حیدر یا علی. بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا تمہارا دعویٰ ہے؟ اس شخص نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کیے. نماز تو وضو کے ساتھ ہوتی ہے نا، مگر میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے. نہ صرف یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں بغیر دیکھے، حالانکہ حرام ہے، بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتے. کہا میں گوشت کھاتا ہوں بغیر ذبح کیے. گوشت تو ذبح کے بغیر کھا ہی نہیں سکتے، حرام ہے. کیا میں گواہی دیتا ہوں بغیر دیکھے، میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، میں گوشت کھاتا ہوں بغیر ذبح کے. نہ صرف یہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہا میرے پاس ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. عجیب. اب لوگ جو تھے حیران ہو گئے. اس زمانے کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کمبخت یہ کیا کفریات کر رہے ہو. مگر جب مولا علی آئے، مولا نے کہا ساری باتیں صحیح ہیں. اب انشاءاللہ کل سنائیں گے کہ کیسے ساری باتیں صحیح ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرد. تو آپ نے سنا کہ کیونکہ ہمارے پاس گرچہ عقل تو ہے مگر کیونکہ عقل کا دار و مدار علم پر ہے اور ہمارا علم ناقص ہے، تو ہم عقل سے وہ کام نہیں لے سکتے جو وحی الہی ہمیں دے گی، اور وحی الہی تو ہم پر نازل نہیں ہوتی. تو وحی کے لیے ایسے رہبر کی ضرورت ہوگی جو وحی لے بھی سکے اور وحی دے بھی سکے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ کل اور آئندہ مجالس میں کوشش کریں گے نبوت کے بعد امامت پر بھی گفتگو ہو کہ نبی کی کس لیے ضرورت ہے، نبی کو ہونا کیسے چاہیے، اور پھر امامت کی کیا ضرورت ہے، عدل کیا ہے اور معاد کیا ہے. یعنی جو بھی ہماری عقیدہ ہے ہمارا، اس پر ہماری دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی ہاں نبوت کو ہم مانتے ہیں اور نبوت کی دلیل یہ ہے. اب اذان محترم جب عقیدہ بھی صحیح ہو گیا، آخر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ اخلاق بھی صحیح ہو، اخلاق بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. بہت مختصر کر لوں. کل آپ نے سنا ایک بہت بری اخلاقی بیماری، وہ کیا؟ جھوٹ. کہ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے پر میری لعنت ہوتی ہے. اور کل آپ نے سنا کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے. اچھا آج مختصر گفتگو یہ کریں گے کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے. ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ بیماری اخلاقی لگتی کیسے ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. اب جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ دو مین ریزنز ہیں. ایک حق کو چھپانے کے لیے، مثلا بچے نے بابا کا لیپ ٹاپ توڑ دیا اور جناب وہ بابا کو بتائے گا تو پٹائی ہوگی. تو کل آپ نے سنا
بیٹے کو بولو, بچے کو بولو, بچی کو بولو کہ سچ بولا کرو, اور جب سچ بولے تو بیچارے کی پٹائی نہ کرو, اس کا شکریہ کرو کہ بیٹا تم نے سچ بولا, بیٹی تم نے حقیقت سنائی. تو پہلے انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ حق کو چھپا دے. اب چاہے بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو, چاہے گھر کی بات ہو چاہے دین و مذہب کی بات ہو, حق کو چھپانے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے. مگر آپ انسان کتنا جھوٹ بولے گا, کب تک حق کو چھپاتا رہے گا؟ ایک دن آئے گا جب حق ظاہر ہوگا, اور جب حق ظاہر ہو گیا اس کے لیے جس کو تم نے جھوٹ بولا تھا تو اس کے سامنے تو ذلیل و خوار ہو گیا نا. وہ یہی کہے گا کہ ارے یہ کتنا بدبخت انسان ہے, اس نے مجھے جھوٹ بولا. اور دوسرا انسان اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ کسی کو دھوکہ دے. بزنس ہو رہا ہے, بزنس میں چاول کچھ دکھائے اور دیے کچھ دوسرے چاول, کوئی چیز دکھائی اور دوسری چیز دی. وہ ایک صاحب ہمیں واقعہ سنا رہے تھے کہ پاکستان میں دھوکہ بازی بہت ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے کسی پاکستانی سے بزنس کیا, کہا کہ ہمیں 2000 گلوز دو. 2000 گلوز مینز 4000 گلوز, 2000 پیئرز آف گلو. اس نے پیئرز آف گلو نہیں لکھا, اس نے کہا 2000 گلوز دو. اس نے 2000 گلو بھیج دیے. اس نے کہا بھائی یہ تو 2000 گلو, کہا تمہیں تو کہا تھا 2000 گلوز دو, اگر تمہیں 2000 پیئرز آف گلو چاہیے تھے تو لکھ دیتے 2000 پیئرز آف گلو, تو پھر ہم آپ کو 4000 گلوز بھیجتے. تم نے 2000 کہا, ہم نے 2000 بھیجے. اچھا دھوکہ کر دیا, کیا فائدہ ملا؟ آج 1 لاکھ روپیہ زیادہ مل رہے ہیں, آج 10 لاکھ روپیہ زیادہ مل رہے ہیں. انشاءاللہ رسول اللہ کی شہادت کے دن جو گفتگو ہوگی وہ یہی اسی موضوع پر ہوگی کہ کسی کو دھوکہ دینے سے کیا کیا عذاب ہوتا ہے, کسی کو دھوکہ دینے سے کیا کیا تکلیف انسان کو ہوتی ہے, کیا کیا سزا انسان کو ملتی ہے, اور کتنی بری بات ہے, کیا کیا اس کا نقصان ہے. تو انسان جھوٹ بولتا ہے کہ بھائی 2 لاکھ روپے زیادہ مل گئے, 2 پیسے زیادہ مل گئے. مگر عزیزان محترم 1 روپیہ بھی نہیں, 1 سینٹ بھی, 1 درہم بھی, 1 فلس بھی اگر کسی نے کسی کا کھایا, یہ نہ سمجھے میں بچ گیا, میں نے مزے کر لی, آج تو گاڑی خرید لی, آج تو گھر خرید لیا. مگر جو موضوع پہلا تھا یہ دھوکہ دینا بتا رہا ہے ابھی محب اہل بیت نہیں بنے. یہ دھوکہ دینا بتا رہا ہے کہ ابھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی دل میں وہ حقیقی محبت اہل بیت نہیں آئی. اور دوسرا یہ دھوکہ دینے والا انسان دنیا میں بھی تباہ ہوگا, آخرت میں بھی تباہ ہوگا. کیونکہ آج کا موضوع نہیں, آج اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, انشاءاللہ اس دن جو آئیں گے وہ سنیں گے کہ کسی کو دھوکہ دینے کا کیا عذاب ہوتا ہے اور کتنی بڑی یہ بیماری ہے خطرناک. تو انسان جھوٹ بولتا ہے حق کو چھپانے کے لیے, اور جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دینے کے لیے بزنس میں. اچھا اب جھوٹے کے متعلق یہ ملتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا رہے, جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہو جائے, تو قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. روایات بتاتی ہیں جھوٹا اعمال نامہ اپنا کھولے گا, دیکھے گا گناہ, بدماشی, دھوکہ بازی, چوری, تو فوراً وہاں پہ بھی جھوٹ بولے گا, کہے گا میرے اللہ یہ میرا اعمال نامہ نہیں, یہ تیرے ملائکوں نے غلطی سے کسی اور کا مجھے دے دیا ہے. صلوات پڑھیے آواز بلند. وہاں تو اللہ ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, تو وہاں اس کو اور زیادہ سزا ملے گی. یہ کمبخت جھوٹے اللہ کے سامنے قیامت کے دن بھی جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے. اب اس عادت کو وہ وہاں پر بھی ریپیٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جھوٹ پہ بہت ساری باتیں ہیں, مختصر کر لوں اب, کیونکہ اکثر جب جیسے غیبت میں میں نے کہا کہ بعض مقامات پر غیبت جائز ہے, وہ بتا چکا ہوں, وہ جو سننا چاہے مجلس میں سن لیں گے. اسی طرح جھوٹ بھی بعض جگہ پہ جائز ہے, مثلا کسی کی جان بچانا, وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. کسی کی جان فار ایگزامپل خطرے میں ہے, اب آپ اگر سچ بولیں گے تو بیچارہ مومن مارا جائے گا, تو وہاں پر کچھ الگ الفاظ یوز کریں. الفاظ کا بڑا گیم ہوتا ہے, الگ الفاظ یوز کریں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور ایک مومن کی جان بھی بچ جائے. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے, اس نے ایک مظلوم غریب فقیر آدمی کو گاؤں سے اٹھایا اور جناب کا اس کو قتل کر دو. اب جب اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا بادشاہ نے, تو غریب آدمی ویسے ہی بیچارے کو دکھ تھا کہ بے گناہ مجھے, بے خطا, بے جرم و خطا مجھے مارا جا رہا ہے. تو اس نے کہا مر تو رہا ہوں تو اس کو خوب گالیاں دی بادشاہ کو. اس نے جناب گالیوں پہ گالیاں دی, تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. یہ کچھ نہ کچھ تو بول رہا ہے مگر بادشاہ کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا, لینگویج نہیں آتی تھی. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ جان بچانی تھی ایک بے گناہ کی. وزیر نے کہا یہ کہہ رہا ہے بادشاہ صاحب مجھے بچا دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. تو بادشاہ نے کہا اب اگر معافی مانگ رہا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. اس نے اس کو معاف کر دیا. کہتے ہیں لینگویج کا نہ کبھی کبھار فائدے میں بھی ہوتا ہے.
ایک بیچارہ پاکستانی گیا ایک عربی ملک میں, تو وہاں پہ عرب کے ساتھ لڑ پڑا, تو عرب اسے عربی میں گالی دے رہا ہے. واپس آ کے اپنے ملک میں کہا عرب بڑے اچھے ہوتے ہیں, میں اسے گالیاں دے رہا تھا, وہ قرآن پڑھ رہا تھا. صلوات پڑھیے بآواز بولا. تو اچھا, یہاں پر کسی کی جان بچانی ہو تو یہاں پہ آپ مختلف الفاظ یوز کر کے جو جھوٹ بھی نہ ہو اور آپ کسی کی جان بھی بچا لیں. مثلا آپ یہاں کھڑے ہوئے, آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, کسی نے آگے پوچھا ہاں بھائی وہ یہاں پر ہے, اس کو ذرا الگ جائے بھیج دو, بولو یہاں پر نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی کی جان بچانا, کیونکہ جیسے میں نے غیبت میں کہا کہ جہاں پر جائز ہے جھوٹ بولنا, جہاں پر جائز ہے غیبت کرنا, اس کو بھی زیادہ ریپیٹ نہ کرو, کہیں تمہاری عادت نہ بن جائے, صرف جہاں پر ضرورت ہو. اور دوسرا مقام جب کسی کافر کو ہدایت دینی ہو, جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم جب سب چلے گئے, ساروں بتوں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم نے توڑا. مگر کیا کیا حضرت ابراہیم جب سارے لوگ واپس آئے تو وہ جو کولاری تھی وہ حضرت ابراہیم نے جو سب سے بڑا جو تھا ان کا بت اس کے اوپر رکھ دی. اور جب انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم کس نے بت توڑے ہیں, ابراہیم نے نہیں کہا میں نے نہیں توڑے, ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے توڑے ہیں, کہا وہ ڈنڈا جو ہے, وہ کولاری جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس سے پوچھ لو شاید اس نے توڑی ہو. جھوٹ نہیں بولا, یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا, یہ نہیں کہا اس نے توڑا, کہا کہ دیکھو وہ اس کے ہاتھ میں ہے, شاید اس سے پوچھ لو. تو اب یہاں پہ کافر کہتے ہیں اے ابراہیم کیا ہمیں پاگل سمجھا ہے, یہ بت کیسے کسی دوسرے بت کو توڑے گا, یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو ابراہیم نے تبلیغ کا موقع سمجھا, کہا جب یہ نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے پھر بھی اس کی پیروی کر رہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجهم, ہمارا 1 گھنٹے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, اور پھر ابھی یہ دوسرا دن ہے جو 1 گھنٹہ تو اسی میں نکل گیا مجلس میں. کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ہم جلد سے جلد ہر روز 1 گھنٹے میں انشاءاللہ مجلس کو ختم کر لیں مصائب کے سمیت. اور جیسے آپ تھک گئے نا کسی بھی ٹائم پہ, تو ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. وعجل فرجا. تو اذان محترم, وعجل فرجا. ابھی ہم نے کہا جب تھک جاؤ صلوات پڑھنا, دوسری مرتبہ صلوات پڑھ کے بتایا بہت تھک گئے, ایک بار پھر صلوات پڑھیے. محمد وعجل فرجا. لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محب اہل بیت مجلس اہل بیت میں آ کر تھکتا نہیں, بلکہ یہاں سے انرجی لے کر جاتا ہے, یہاں سے طاقت و قدرت لے کر جاتا ہے. اور ہماری دعا یہی ہے کہ بار الہ مرتے مر جائیں, مجلس مولا حسین سے ہمیں دور نہ کرنا. کہ مولا جو چھیننا ہے چھین لے, مگر مجلس امام حسین ہم سے نہ چھیننا. جو چھیننا ہے چھین لے, مگر محبت مولا حسین ہم سے نہ چھیننا. یہی تو نجات کا وسیلہ ہے, یہی تو دنیا میں بھی کامیابی, یہی تو آخرت میں بھی کامیابی. جس دل میں محبت اہل بیت ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. دعا کریں میرے اللہ مدد فرما ہمارے دل میں مضبوط محبت اہل بیت ہو. میرے اللہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور ہم اخلاقی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کریں. آئیے سب خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں. میرے اللہ گنہگار تیرے در پہ آئے ہیں, میرے اللہ فقیر تیرے در پہ آئے ہیں, میرے اللہ ہم گدا ہیں, تو کریم ہے, تو دستے عطا ہے. آج اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو آج یہاں سے جھولیاں بھر کے واپس بھیج, کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی آئے اور خالی گئے. میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا اس بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے, مگر یقین جانیے خدا کی قسم وہ انسان یقیناً بڑا بدبخت ہے جو در اہل بیت سے خالی ہاتھ جائے, کیونکہ یہ وہ در ہے جس پر دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو ہم تو چاہنے والے ہیں, ہم تو عاشق ہیں,
ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ حقیقی محبت ہو تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. آئیے سب دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز سے اللہم صلی علی اللہم صلی علی یا اللہ 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 بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے سارے گناہ ایسا واسطہ دے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب ایک مومن کی نظر میرے غریب امام پہ پڑی مومن امام کو نہیں جانتا تھا مومن نے دیکھا ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مومن نے آگے بڑھ کے مولا کو سلام کیا ہاں جیسے مومن نے مولا کو سلام کیا مولا نے کہا اے مومن ذرا پھر دوبارہ سلام کر مومن نے پھر دوبارہ سلام کیا مولا نے کہا مومن ایک بار پھر سلام کر یہ مومن کہتا ہے اے قیدی بتا کیا کبھی کسی نے تجھے سلام نہیں کیا سنیں گے مولا کیا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام بھیجتا ہے مگر کربلا سے کوفہ اور کسی نے سلام نہیں کیا اور ظالموں نے بس پتھر مارے مومن ذرا حیران ہوتا ہے حیران ہو کے کہتا ہے اے قیدی بچا تو کون اے قیدی
تو کہہ رہا ہے ہم وہ ہیں جن پہ خدا درود و سلام بھیجتا ہے. درود و سلام تو خدا میرے مولا حسین پہ بھیجتا ہے. کیا تو میرے مولا حسین کو جانتا ہے؟ سنو گے مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا جس طرح میں مولا حسین کو جانتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے. مومن کہتا ہے اگر مولا حسین کو جانتے ہو بتا مولا حسین کے کتنے بیٹے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین کا ایک بیٹا علی اکبر اور دوسرا بیٹا علی اصغر ہے. مومن کہتا ہے اے قیدی مگر تو نے مولا کے بڑے بیٹے کا نام نہیں لیا. مولا کہتے ہیں دعا کرو حسین کا وہ بڑا بیٹا مر مومن کہتا ہے میرے مولا کو بددعا نہ کر. مولا کہتے ہیں نہیں پہچانا اور میں سجاد جیسے امام نے کہا نہیں پہچانا میں سجاد. مومن زاروں کا جار رونے لگا. مومن نے خوب گریہ کیا. اچانک مومن کی نظر مولا کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی اور کچھ خواتین پہ پڑ گئی. مومن نے کہا میرے مولا کیا یہ آپ کی کنیز ہے؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کر دو اور یہ زہرا کی بیٹیاں آنکھیں بند کر دو یہ زہرا. عزیزوں مولا نے بڑے مصائب دیکھے مگر مولا کا صبر دیکھو. مولا نے کبھی اور بددعا نہیں دی. صبر کرتے رہے کیونکہ مولا نے مدینے سے جب چلے تھے بابا حسین کو وعدہ کیا تھا. بابا حسین ہر مصیبت دیکھوں گا مگر صبر کروں گا. اسی لیے کربلا میں جو کچھ ہوا مولا نے دیکھا مگر صبر کیا. ہائے اکبر کا سینہ زخمی ہوا. او قاسم کی لاش کا ٹکڑا ہوا. اصغر کا گلا مگر صبر کیا. مولا نے ہر جگہ پہ صبر کیا ہر مقام پہ صبر کیا مگر عزیزوں ایک ایسا مقام آیا اور جہاں سجاد سے برداشت نہ ہوا.
سنو گے سجاد نے ہر جگہ صبر کرنے والے سجاد سے کون سا مقام برداشت نہ ہوا؟ ہائے جب شام کا بازار آیا او ہزاروں شرابیوں کا مجمع، او نبی دادیا بھی ہے سجاد نے ایک جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا۔ سجاد نے ٹھنڈی سانس لی اور کے کہا اے کاش میری ماں نے او مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اے نہ سجاد ہوتے نہ پکھیوں کو کھلے دروازہ۔ ماتم حسین